11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ آیت نمبر 18 ہے. بیٹا خاموش ہو کر بیٹھو، مہربانی کرو بیٹا. باہر ایک ساتھی کنٹرول کرے کو بہتر دیکھیے. ٹائم مختصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی ان کی عبادت کر رہے تھے. سجدے طواف نظر نیاز منت منوتی. کوئی ان سے پوچھتا کیوں یہ کام کر رہے ہو؟ آگے سے کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ حوالہ ہے، یہ ہمارے اللہ کے یہاں سفارشی ہیں. ہم گناہگار ہیں، یہ نیک ہیں، یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں. اس لیے ہم ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ سے ہمارے کام کروا دے. اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی بات موڑتا نہیں. اب انداز کچھ اور ہے. آج کہا جا رہا ہے حضرت دینے والا اللہ ہے، داتا اللہ ہے، تمام خزانوں کا مالک اللہ ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. کنویں میں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول لگانا پڑتا ہے. آج کہا جا رہا ہے افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے. آج کہا جا رہا ہے جج کو ملنا ہو وکیل پہلے کرنا پڑتا ہے. قرآن پاک کے الفاظ یہ میرے سامنے 14واں پارہ سورت کا نام سورت النحل. فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال. یہ آخری سطر اس صفحے کی آیت نمبر 74 14واں پارہ. خبردار خبردار یہ مثالیں دنیا والی اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو. چھت پر چڑھنا ہے سیڑھی کی ضرورت، افسر کو ملنا ہے چپڑاسی کی ضرورت. یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو. یہ جی وکیل کرنا پڑتا ہے، جی پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے. کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے. 26واں پارہ سورت کا نام سورت قاف. یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارہ کتاب. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ آیت نمبر 16 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. سورت قاف 26واں پارہ. مجھے اللہ ہونے کی قسم انسان کو پیدا بھی میں اللہ نے کیا ہے، اور میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں. میں اللہ انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. میں مانتا ہوں دوستو چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی ضروری ہے، کنویں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول ضروری ہے، کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، پانی نیچے ہوتا ہے، اس لیے سیڑھی اور رسی اور ڈول کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں اللہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو اللہ شارک سے زیادہ قریب ہو وہاں رسی اور ڈول والی سیڑھی اور چھت والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم مانتے ہیں افسر کو ملنا ہو چپڑاسی ضروری ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہو. جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا، اس لیے پہلے وکیل کرنا پڑتا ہے. جج کو پہلے پتہ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس به نفسه
میں اللہ تو ہر انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کے ارادے اور خیال جانتا ہو وہاں چپڑاسی والی، وہاں وکیل والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے نوجوانوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، آپ کے ملتان کا تھا خاکی، بڑا موحد شاعر تھا، میں نے اس کی نظمیں بھی سنی تھی آمنے سامنے۔ خاکی نے کہا مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک، مطلب لا الہ الا اللہ دا ایک واحد لا شریک، نال زبان اقرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق، دور والے کو روز پکارے، دور والے کو روز پکارے، توئی چھوڑ جڑا نزدیک، سب گناہ مٹ ویسن خاکی، نہیں مٹنی شرک دلی کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہتے تھے یہ ہمارے اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ اس عقیدے کے ساتھ جا کر ہم سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، ان کی نظر و نیاز دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، یہ میرے سامنے آیت نمبر 18 کھلی ہوئی ہے سورۃ یونس۔ اس عقیدے کے ساتھ دربار پر جانا، میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، وہاں جا کر سجدہ طواف کرنا، چادر چڑھانا، نظر و نیاز دینا، منت منوتی دینا، یہی عقیدہ تو شرک ہے۔ پہلی شرط، عورتوں میں بیعت تمہاری لے لیتا ہوں، لیکن پہلی شرط یہ ہے اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، سورۃ الممتحنہ 28واں پارہ آیت نمبر 12۔ میری پہلی شرط یہ ہے اللہ کریم کے ساتھ شریک کسی کو بھی نہیں بنانا۔ اب آپ تک یہ بات امانت ہے، ہماری مور بہنوں کو سنا دینا، یہ میں امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت فاطمہ گھر میں نہیں تھی، میری بیٹی کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے، حدیث پاک کے لفظ ہے، بیٹی کہاں سے آ رہی ہو، کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان، یہ ساتھ میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا، اس کے گھر میں تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی، وارثوں کے پاس گئی تھی حوصلہ دینے کے لیے، تعزیت کے لیے، ان کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی یہ بتا تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ سوال سنیے، سوال، میری بیٹی یہ بتا تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نہیں ابا جان، میں مرنے والے کی قبر پر کیوں جاتی، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ایسی عورتوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے،
جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ آج دوسری بات سن لے، لو زرت قبرہا لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے، ابا فوت ہو گیا، بھائی ہے، بیٹے میں مثال دے رہا ہوں، گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے۔ مرد کے لیے قبرستان جانا جائز ہے تاکہ آخرت یاد آئے، دنیا سے دل ہٹ جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور القبور، آپ نے فرمایا مردو تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دنیا سے دل ہٹ جائے، آخرت کی طرف دل لگ جائے۔ عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے، گھر میں بیٹھ کر فوت ہونے والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پہلی شرط یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور تو میرے ساتھ یہ معاہدہ کرو میں تمہارا پیر و مرشد بنتا ہوں، میری بیعت اس شرط پر کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک کسی چیز کو نہیں بنانا، اور نمبر 2 ولا یسرکنا، چوری بھی نہیں کرنی۔ حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ ساری برادری والے جمع ہوئے، اس ہماری برادری کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ساری برادری کی ناک کٹ جائے گی، لوگ کہیں گے فلاں قبیلے کی عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، تھوڑی سزا تبدیل کر دیں۔ بات کون کرے؟ جرات ہی نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی بنا کر بھیجا گیا، یہ آپ کو بڑے محبوب تھے۔ حضرت اسامہ نے سفارش کی، حضرت تھوڑی سزا تبدیل ہو جائے نا۔ بخاری شریف میں لفظ ہیں تلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفارش سن کر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، غصہ آ گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، تو کون ہے اللہ کے قانون میں سفارش کرنے والا؟ یہ میرے سامنے 6 پارہ سورت کا نام سورت المائدہ، فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ آیت نمبر 38 ہے۔ چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، جرم ثابت ہو جائے، مسلمان حکمرانوں تم نے چور کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، تو کون ہے سفارشیں کرنے والا؟ بخاری شریف میں لفظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے جس نے چوری کی ہے، میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا ہے۔ اگر میری اپنی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی لقات محمد یادہا، رواہ البخاری، میں چوری کے جرم میں اپنی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ سفارشی بن کر آیا تھا، یہ سزا تبدیل کر دو۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی، اگر کوئی بڑا بندہ جرم کرتا اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اگر کوئی چھوٹا غریب آدمی جرم کرتا اس پر قانون نافذ کرتے تھے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو
انصاف کرنے والے بن کر آئے تھے، آپ انصاف نہ کرتے، کائنات والوں کو انصاف کا نمونہ کیسے نظر آتا؟ آئیے سبق پر، شرک نہیں کرنا ایک، نمبر 2 چوری نہیں کرنی، نمبر 3 ولا یزنین، برے کام کے قریب بھی نہیں جانا۔ میں بڑے محتاط الفاظ بول رہا ہوں، میں لوز ٹاک کا مخالف ہوں، میں سنجیدہ آدمی ہوں۔ اور تو وعدہ کرو میرے ساتھ ساری زندگی غلط کام کے قریب نہیں جانا۔ ولا آج حالات کیا ہیں، عورتوں کے کپڑے یہاں تک آ گئے، بازو، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، جسم پر پردہ نہیں ہے، اور حدیث پاک یہ امانت ہے آپ تک، آپ نے میری ماں اور بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا کاسیات آریات مائلات میلات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا بہت ساری عورتیں، بے شمار عورتیں کپڑے پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، کپڑے پہن کر بے لباس، جی اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے، اتنے باریک کپڑے پہنے گی پورا جسم اس میں سے نظر آئے گا۔ نمبر 2 اتنے تنگ کپڑے پہنے گی پورے جسم کے اعضاء اس میں سے نظر آئیں گے۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانا، تنگ کپڑے پہن کر جسم ظاہر کرنا کوئی معمولی گناہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحها وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا باریک کپڑے پہن کر جسم دکھانے والی، تنگ کپڑے پہن کر جسم کے اعضاء ظاہر کرنے والی عورتیں 500 سال کے سفر سے آنے والی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہیں گی۔ اور ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم باریک کپڑے خود بازار سے خرید کر گھر میں دیتے ہیں کہ یہ پہن۔ اگر عورت باریک کپڑے پہن کر جسم دکھا رہی ہے، تنگ کپڑے پہن کر جسم ظاہر کر رہی ہے، گناہ گار ہے، تو جنہوں نے یہ کپڑے خرید کر دیے وہ مرد کیسے گناہ گار نہیں ہوگا؟ حدیث پاک کے الفاظ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت جسم پر کپڑوں پر خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے، غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے ہیں، خوشبو لگا کر وہاں سے گزری، اگر عورت کے کپڑوں پر جسم پر لگی ہوئی خوشبو غیر محرم بندوں نے سونگھ لی، فہی زانیہ، اللہ کے دفتر میں برا کام کروانے والی لکھی جائے گی۔ میں نے محتاط الفاظ بولے، مجھے حیا آتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی حضرت جب آپ کے پاس جبرائیل فرشتہ آئے آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ آپ کی وہ اہلیہ تھی حضرت خدیجہ، ان کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی، ان کی وفات کے بعد شادیاں کی ہیں، ان کی زندگی میں شادی نہیں کی، اکیلی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل فرشتہ آ گیا ہے، حضرت آپ ذرا میری آغوش میں آ جائیں، یہ جھولی پر سر رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں سر مبارک رکھ دیا۔ جبریل آ گیا ہے؟ جی آ گیا ہے۔
حضرت خدیجہ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا، یہ سر کے بال نظر آنے لگ گئے۔ حضرت اب بتائیے جبریل کھڑا ہے یا چلا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو واپس چلا گیا۔ اچھا میں دوپٹہ دوبارہ سر پر رکھتی ہوں۔ سر پر دوپٹہ رکھا، سر کے بال ڈھانپ دیے۔ حضرت اب آپ نے فرمایا جبرائیل واپس آ گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی حضرت یہ واقعی فرشتہ ہے جبرائیل؟ کیوں؟ جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے، سر کے بال نظر آنے لگ جائیں، وہاں رحمت والے فرشتے نہیں کھڑے ہوتے۔ اگر یہ شیطان ہوتا نا کبھی شرم نہ کرتا۔ حدیث پاک میں آیا جب عورت کے سر سے دوپٹہ اتر جائے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے، جسم سے برقعے اتر گئے، ہمارے گھروں میں اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ قرآن پاک کے الفاظ سنیے، یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام سورت النور۔ فرمایا والا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ یہ میں نے آیت نمبر 31 پہ انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت النور 18واں پارہ۔ عورت اپنے گھر کے اندر چل رہی ہے، باہر کی بات نہیں عرض کر رہا احباب، اپنی چار دیواری، اپنا ویڑھا، اپنا گھر،